زندگی میں سب سے مشکل چیز بوجھ اٹھانا نہیں بلکہ کسی کی ایمانداری کو سنبھالنا ہے۔ کچھ لوگ دولت کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور کچھ لوگ امانت کا بوجھ سر پر رکھ کر بھی اونچے ہو جاتے ہیں۔ یہی قصہ ہے ایک غریب نوکر کا، جسے ایک دن ایسی امانت ملی جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو پرانی نصیحت آموز کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر اگلا باب آپ سے نہ چھوٹے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کے پہلے باب کی طرف۔ نوکر کی آزمائش۔ ایک پرانا گاؤں تھا جہاں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اس رئیس کے محل میں درجنوں نوکر تھے، مگر سب میں سے سب سے زیادہ محنتی اور خاموش ایک لڑکا تھا، اکرم۔ اکرم دن رات کام کرتا مگر کبھی شکایت نہ کرتا۔ تنخواہ معمولی تھی مگر وہی پیسے اس کی ماں کے علاج اور چھوٹے بہن بھائیوں کے کھانے کے لیے کافی ہوتے۔ رئیس اکثر حیران ہوتا، یہ لڑکا تھکتا نہیں، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کبھی چوری کرتا ہے۔ ایک دن رئیس نے اکرم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کمرہ قیمتی قالینوں سے، چمکتے فالوس اور سونے کے برتنوں سے بھرا تھا۔ رئیس نے لکڑی کا ایک پرانا صندوق نکالا جس پر بھاری تالا لگا ہوا تھا۔ اکرم، رئیس نے سنجیدگی سے کہا، یہ صندوق ایک دن کے لیے تمہارے سپرد ہے۔ اس میں وہ چیز ہے جو میری نسلوں کی امانت ہے۔ میں سفر پر جا رہا ہوں اور اس صندوق کو میں کسی بڑے نوکر کے حوالے نہیں کر سکتا، صرف تم پر بھروسہ ہے۔ اکرم نے دل میں خوف سا بٹھا دیا۔ وہ سوچنے لگا، آخر اس صندوق میں کیا ہے؟ سونا، ہیرے یا کوئی اور راز؟ رئیس نے سخت لہجے میں کہا، یاد رکھو، اگر تم نے اس صندوق کی امانت میں ذرا برابر بھی خیانت کی تو نہ میں معاف کروں گا نہ اللہ۔ اکرم نے صندوق اپنے کندھے پر رکھا۔ بوجھ بھاری تھا مگر اس کے دل پر اس سے بھی بھاری بوجھ آ گیا، امانت داری کا۔ گاؤں کے لوگ حیران نظروں سے دیکھتے رہے۔ اتنا بڑا صندوق رئیس کے محل سے نکل کر اکرم کے کچے مکان میں جا رہا تھا۔ کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے حسد کیا اور کچھ نے کانوں میں سرگوشیاں کی۔ غریب کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے، دیکھتے ہیں کب تک ایماندار رہتا ہے۔ رات گہری ہوئی، اکرم اپنی جھونپڑی کے کونے میں بیٹھا صندوق کو گھورتا رہا۔ چراغ کی لو جھلملاتی اور سوال کرتی، اکرم، اگر تم چاہو تو ایک نظر ڈال سکتے ہو، آخر اندر کیا ہے؟ اکرم کے ہاتھ کانپنے لگے مگر پھر اس نے ماں کا چہرہ یاد کیا جو ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا، سچائی سے بڑا خزانہ کوئی نہیں۔ وہ اٹھا، چراغ بجھا دیا اور صندوق کے پاس لیٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے اس امانت کا حق ادا کرنے کی طاقت دے۔ اور یوں اکرم اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کی پہلی رات گزار رہا تھا۔ دوسرا باب، صندوق کا راز۔ رات کی خاموشی اور کچے مکان کی ٹپکتی چھت۔ اکرم کی آنکھیں بار بار صندوق پر جا رہی تھیں۔ چراغ بجھ چکا تھا مگر چاندنی میں صندوق کی لکڑی عجیب طرح چمک رہی تھی۔ دل میں وسوسے بڑھنے لگے، کیا واقعی اس کے اندر سونا ہے؟ اگر ہو تو میں اپنی ماں کے علاج کے لیے تھوڑا سا نکال لوں، آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ لیکن پھر اس کے ضمیر نے سرگوشی کی، اکرم، یہ تمہاری نہیں، یہ امانت ہے۔ امانت میں خیانت سب سے بڑی بددیانتی ہے۔ وہ سخت جدوجہد میں تھا، نیند غائب، دل بے چین۔ اچانک جھونپڑی کے باہر ہلکی سی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دبے پاؤں قریب آ رہا ہو۔ اکرم فوراً اٹھا اور دروازہ کھولا تو اندھیرے میں دو آدمی
جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ یہ ضرور رئیس کے دشمن ہیں، اکرم نے سوچا۔ وہ جلدی سے صندوق کے آگے کھڑا ہو گیا۔ باہر سے آواز آئی، اکرم یہ صندوق ہمارے حوالے کر دو، تمہیں سونا بھی ملے گا اور آرام بھی، ورنہ یاد رکھو کل تک تمہارا نام مٹا دیا جائے گا۔ اکرم کا جسم کانپنے لگا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب اسے دھمکی دی گئی، مگر اس نے ہمت کر کے کہا، یہ صندوق میری امانت ہے، چاہے جان بھی چلی جائے مگر میں خیانت نہیں کروں گا۔ وہ رات بھر بیدار رہا۔ جیسے ہی صبح کی اذان ہوئی، صندوق اپنے کندھے پر رکھا اور رئیس کے محل کی طرف چل دیا۔ رئیس کی واپسی۔ محل کے دروازے پر رئیس موجود تھا، ہاتھ میں چھڑی اور آنکھوں میں کڑی نگاہیں۔ اس نے صندوق دیکھتے ہی کہا، اکرم تم نے میری سب سے قیمتی چیز واپس پہنچا دی۔ اس نے صندوق کا تالا کھولا۔ گاؤں والے جو وہاں موجود تھے سانس روک کر کھڑے ہو گئے۔ سب کو یقین تھا اندر سونا، ہیرے یا جواہرات نکلیں گے، مگر جیسے ہی صندوق کھلا سب حیران رہ گئے۔ اندر سونے یا ہیرے نہیں بلکہ ایک پرانا قرآن مجید اور رئیس کے مرحوم والد کی چند یادگار چیزیں رکھی تھی۔ اکرم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ رئیس نے مسکرا کر کہا، بیٹے میں نے یہ صندوق تمہارے حوالے اس لیے کیا تھا تاکہ دیکھ سکوں کون میرا سب سے بھروسہ دار ہے۔ یہ قرآن ہی میری سب سے قیمتی دولت ہے۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم نہ صرف محنتی ہو بلکہ ایمانت دار بھی ہو۔ رئیس نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے اکرم میرا صرف نوکر نہیں بلکہ میرا بیٹا بھی ہے۔ جو عزت اور مقام میرا ہے وہی اس کا ہوگا۔ گاؤں والے ہکا بکا رہ گئے۔ جو کل تک اکرم کو غریب نوکر سمجھتے تھے، آج وہ رئیس کا وارث اور سب سے معزز شخص بن گیا تھا۔ اصل خزانہ سونا یا چاندی نہیں بلکہ ایمانت داری اور ایمان ہے۔ جو شخص ایمانت کا حق ادا کرتا ہے، اللہ اسے عزت اور سکون کی دولت سے نوازتا ہے۔ تیسرا باب، امانت داری کی روشنی۔ رئیس کے اعلان کے بعد اکرم کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب صرف ایک غریب نوکر نہیں رہا بلکہ رئیس کا منہ بولا بیٹا بن چکا تھا۔ رئیس نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر گاؤں کے معاملات میں شریک کرنا شروع کیا۔ گاؤں والے پہلے ہی حیران تھے کہ ایک غریب لڑکا اتنی بڑی عزت پر کیسے پہنچ گیا، مگر جلد ہی سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب اکرم کی محنت اور ایمانداری کا نتیجہ ہے۔ ایک دن رئیس نے کہا، اکرم میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، گاؤں کی زمینیں، کھیت اور اناج سب تمہارے سپرد کرتا ہوں، دیکھنا کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ اکرم نے ذمہ داری قبول کی۔ وہ صبح سویرے گاؤں کی کھیتوں میں نکل جاتا، کسانوں کے مسائل سنتا، ان کا حل کرتا۔ اگر کسی کے پاس بیج نہ ہوتا تو اپنے گودام سے دیتا، اگر کسی کا گھر ٹوٹ جاتا تو مزدور بھیج کر مرمت کرواتا۔ کچھ دنوں میں گاؤں بدلنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک عام سا نوکر اب سب کا سہارا بن چکا ہے، مگر اصل آزمائش تب آئی جب قریب کے گاؤں کا سردار لالچ میں آیا۔ اس نے اکرم کو پیغام بھیجا، اکرم تمہارے پاس اب دولت اور زمین ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم دونوں مل کر تجارت کریں گے اور سونا برسائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کچھ زمینیں میرے نام کر دو۔ اکرم خط پڑھ کر مسکرا دیا۔ اس نے جواب میں صرف ایک جملہ لکھا، زمین اور دولت اللہ کی امانت ہیں، ان پر قبضہ میرا نہیں، میں صرف محافظ ہوں، مالک نہیں۔ یہ جملہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے، اکرم نہ دولت کے لیے جھکتا ہے نہ طاقت کے لیے،
واقعی ہی یہ شخص اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد رئیس کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور سب نے اکرم کو اپنا نیا سردار چن لیا۔ اکرم نے تخت پر بیٹھنے کی بجائے مسجد کے صحن میں ایک چٹائی بچھائی اور کہا، میں سردار نہیں بس ایک خادم ہوں، تم سب کی خدمت ہی میرا منصب ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں چوری ختم ہو گئی، ظلم رک گیا اور انصاف قائم ہوا۔ لوگ دور دور سے آ کر اکرم کی ایمانداری کے قصے سننے لگے۔ امانت داری صرف صندوق یا دولت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے پاس جو بھی ذمہ داری ہے وہ امانت ہے، وہ اسے صحیح طریقے سے نبھاتا ہے، وہی اصل میں سردار اور رہنما بنتا ہے۔ اور یوں اکرم کی امانت داری ایک چراغ کی طرح جلتی رہی۔ وہ دنیا سے رخصت ضرور ہوا، مگر اس کی روشنی آج بھی زندہ ہے۔ یاد رکھو، اصل خزانہ نہ سونا ہے نہ چاندی، بلکہ وہ اعتماد ہے جو لوگ تمہارے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ دولت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، مگر ایمانداری اور نیکی کا چراغ کبھی نہیں بجھتا۔ اگر تم بھی اپنی زندگی میں امانت کا بوجھ اٹھا لو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، تو دنیا تمہیں یاد رکھے گی اور اللہ تمہیں وہ عزت دے گا جو کسی خزانے سے نہیں مل سکتی۔